وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اور کہہ دے حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا، یقیناً باطل بھاگ جانے والا ہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، خاکسار ڈاکٹر محمد یحییٰ فیضان ختم نبوت گروپ کی جانب سے ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پیارے بھائیو، آج کی یہ ہماری بہت ہی اہم ویڈیو، اس کے بارے میں ہم نے آپ سب دوستوں سے یہ درخواست کرنی تھی کہ آپ ضرور ہر وہ احمدی جو کہ یہ کام کر سکتا ہے وہ یہ ضرور نیکی کا کام کرے کہ یہ جو ثبوت آج ہم آپ کو کچھ مجاہدین کے بارے میں مہیا کر رہے ہیں وہ ضرور پاکستان کے جو ادارے ہیں، جو متعلقہ ادارے ہیں، ان تک پہنچا دیں، چاہے وہ ISPR ہو یا پولیس ہو یا آرمی کا ادارہ ہو، تاکہ پاکستان کے قانون جو ہے، پاکستان کا قانون، اس کا بول بالا ہو، اسی پاکستان کے قانون کا بول بالا ہو جس قانون کے بارے میں مولانا جو ہے، مولانا میں بھی جن کو کہتے ہیں، مولانا طاہر اشرفی صاحب، یہ دیکھیں کیا فرما رہے ہیں۔ جو آئین پاکستان کو مانتا ہے ہم اسے مانتے ہیں، اور جو آئین پاکستان کو نہیں مانتا ہم اسے نہیں مانتے، وہ کوئی بھی ہو۔ جی جناب، ہاں جی، جو آئین پاکستان کو نہیں مانتا، مولانا کہتے ہیں جی وہ کوئی بھی ہو، یہ اس کو نہیں مانتے۔ پیارے بھائیو، آج ہم آپ کو اسی آئین پاکستان کے بارے میں ان دو افراد کا ذکر کر رہے ہیں جو کہ آئین پاکستان کی دھجیاں بکھیر رہے ہیں۔ اور بھی افراد ہیں جن کو انشاءاللہ ہم آہستہ آہستہ آپ کے سامنے لے کر آئیں گے، اور آپ ضرور ان افراد کو جیسے جیسے ہم لے کر آتے جائیں ان ثبوتوں کو آپ لوگ متعلقہ اداروں تک پہنچاتے جائیں۔ ان قانون پاکستان کو توڑنے والوں میں سے ایک جو پہلے شخص جو ان کے بارے میں ہم آپ کو آج بتلانا چاہتے ہیں وہ ہیں یہ مولانا مولوی عبید اللہ لطیف صاحب۔ اور یہ کس طرح سے پاکستان کے قانون کو توڑ رہے ہیں پیارے بھائیوں؟ وہ اس طرح سے کہ یہی مجاہدین ختم نبوت بہت زیادہ شور مچایا کرتے ہیں کہ پاکستانی قانون کے مطابق قادیانی کتب جو ہیں ان کو گھر میں رکھنا، ان کی خرید و فروخت، ان کی نمائش کرنا یہ جائز نہیں ہے، یہ قانون پاکستان کے خلاف ہے، اور اس کی بہت بڑی سزا ہے جناب، جیل بھی ہو سکتی ہے، 3 سال قید و مشقت ہے غالباً اس کی سزا۔ اور یہی مولوی صاحبان یہ دیکھیں جی یہ کیا کرتے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی، یہ ہیں جی وہی عبید اللہ لطیف صاحب، اور یہ انہوں نے ہمیں 24 ستمبر کو یہ اپنی لائبریری کا بھیجا جناب، اور یہ سوشل میڈیا پر یہ جو انہوں نے نمائش لگائی ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مولوی عبید اللہ لطیف صاحب کے گھر پر وہ کتابیں موجود ہیں جو کہ پاکستانی آئین کے مطابق اپنے گھر پر رکھنا بہت بڑا جرم ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ دیکھ لیں، یہ ساری کتابیں پیارے بھائیوں یہ دیکھ لیں، یہ عبید اللہ لطیف صاحب کے گھر میں موجود ہیں۔ اور یہ دیکھ لیں عبید اللہ لطیف صاحب انہوں نے یہ تصویریں بھی بھیجی ہیں جناب، یہ انوار العلوم قادیانی کتاب ہے، مضامین بشیر، یہ سب کی سب کتابیں قادیانی کتب ہیں جو کہ جیسا کہ یہی مجاہدین ختم نبوت ہمیں بتلاتے ہیں پاکستان کے قانون کے یہ خلاف ہے کہ کوئی بھی ان کو اپنے گھر پہ رکھے یا نمائش کرے ان کی۔ ٹھیک ہے جی،
پھر یہی عبید اللہ لطیف صاحب انہوں نے یہ تصویر بھی ہمیں بھیجی جو کہ یہ ساری قادیانی کتب ہیں جناب، یہ بھی تمام قادیانی کتب ہیں پیارے بھائیوں، اور ان قادیانی کتب کو اپنے گھر میں رکھ کر عبید اللہ لطیف صاحب آئین پاکستان کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ پھر یہ دیکھ لیں، یہ لکھا ہوا ہے قادیانی احادیث کے تراجم، یہ نہ پتہ نہیں ان کا کیا مطلب ہے قادیانی احادیث، لکھا تو یہ ہوا ہے صحیح مسلم، اور یہ دیکھیں صحیح بخاری یہاں پہ ہوگی، یہ دیکھیں صحیح بخاری، تو غالباً یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں قادیانی احادیث۔ پھر پیارے بھائیو یہی عبید اللہ لطیف صاحب، ان کے گھر پہ انوار العلوم موجود ہیں جو کہ قادیانی کتابیں ہیں، جن کا رکھنا آئین پاکستان کے تحت کیا ہے، ناجائز، اس کی بہت بڑی سزا ہے جی۔ پھر یہ دیکھیں پیارے بھائیو روحانی خزائن کا سیٹ بھی ان صاحب کے گھر پہ موجود ہے، اور جس طرح کہ ہم نے درخواست کی ہے ان تمام ثبوتوں کو ہر وہ احمدی جو کہ یہ کام کر سکتا ہے پاکستان میں وہ ضرور متعلقہ اداروں تک پہنچائے تاکہ وہ ان کے گھر پر چھاپا مار کر ان کتب کو برآمد کریں اور عبید اللہ لطیف صاحب کو قرار واقعی سزا دی جا سکے، ٹھیک ہے جی۔ اور اسی طرح یہ دیکھیں جی پاکٹ بک، احمدیہ تعلیمی پاکٹ بک، پھر یہ ملفوظات کا پورا سیٹ ان کے گھر پہ موجود ہے، اور یہ ساری کتابوں کی عبید اللہ لطیف صاحب جو ہیں انہوں نے باقاعدہ نمائش کی ہے۔ یہ تفسیر کبیر کا سیٹ ہے، نہ صرف انہوں نے نمائش کی ہے بلکہ انہوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ کتب ان کے گھر پہ موجود ہیں۔ اور خاص طور پہ یہ دیکھیں جی عبید اللہ لطیف صاحب، یہ وہی عبید اللہ لطیف صاحب ہے پیارے بھائیو، ان کے ساتھ یہاں پر یہ شخصیت بھی موجود ہیں جی۔ یہ شخصیت بھی جماعت کے خلاف، بڑے جماعت کے خلاف پروپیگنڈا وغیرہ کیا کرتے ہیں کہ جی جماعت کو یہ کرنے کی اجازت نہیں اور وہ کرنے کی اجازت نہیں۔ اور جس بھائی نے یہ جاننا ہو کہ عبید اللہ لطیف صاحب کہاں پہ رہتے ہیں تو یہ آج ہی ہم نے ان سے پوچھا ہے، تو انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ان کا تعلق فیصل آباد سے ہے۔ تو باقی عبید اللہ لطیف صاحب کا جو نمبر ہے وہ بھی ہم آپ کو دکھلا دیتے ہیں۔ یہ پیارے بھائیو عبید اللہ لطیف صاحب کا نمبر ہے، تاکہ اگر آپ نے قانونی اجارہ جوئی کرنی ہو، پولیس نے ان سے رابطہ کرنا ہو یا جس بھی متعلقہ ادارے نے رابطہ کرنا ہو وہ ان سے رابطہ کر لے اور ان کو آسانی ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیں جی یہ سارے جو دوست ہیں عبید اللہ لطیف صاحب جیسے لوگ یہ کہا کرتے ہیں کہ ملک کے قانون کو جو ہے وہ ضرور اس کی پاسداری کرنی چاہیے، تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ عبید اللہ لطیف صاحب ملک کے قانون کی پاسداری کریں۔ تو یہ تھے پیارے بھائیو ملزم نمبر 1۔ دوسرے پیارے بھائیو دوسرے مجاہد ختم نبوت جو کہ اسی طرح کی حرکات کرتے ہیں یہ ہیں جناب شمس الدین صاحب، آپ ان کو بھی جانتے ہیں۔ یہ دیکھیں جی شمس الدین صاحب ان قادیانی کتب کی نمائش کر رہے ہیں، ان کے آگے بھی پڑھی ہیں، ان کے پیچھے بھی پڑھی ہیں، ان کے بائیں طرف بھی پڑھی ہیں، دائیں طرف بھی پڑھی ہیں، جن قادیانی کتب کی پاکستان کے اندر یوں نمائش کرنا اور اپنے گھر پر رکھنا یہ آئین پاکستان کے خلاف ہے۔ تو پیارے بھائیو ہم نے آپ کو جس طرح بتایا یہ دو جو مجاہدین ختم نبوت ہیں یہ آئین پاکستان کو توڑ رہے ہیں۔ کس آئین پاکستان کو توڑ رہے ہیں؟ جس آئین پاکستان کے مطابق طاہر اشرفی صاحب فرماتے ہیں جو آئین پاکستان کو مانتا ہے ہم اسے مانتے ہیں، اور جو آئین پاکستان کو نہیں مانتا ہم اسے نہیں مانتے، وہ کوئی بھی ہو۔ جی پیارے بھائیو تو اب ہم طاہر اشرفی صاحب کو بھی کہتے ہیں اگر ان میں کچھ جرت ہے، کچھ غیرت ہے تو یہ جو دو ملزم ہم نے آپ کو بتلائے ہیں یہ جناب شمس الدین صاحب ہم نے ثبوتوں سمیت جناب طاہر اشرفی صاحب آپ کو ان کی شکل بھی دکھلا دی، ان کے سامنے یہ جو کتابیں ہیں یہ بھی دکھلا دیں۔ اگر ان کا نمبر چاہیے ہوگا تو ہمارے سے رابطہ کریں، ہم ان کا نمبر بھی آپ کو دے دیں گے۔ اسی طرح ہم نے آپ کو عبید اللہ لطیف صاحب کا جناب نمبر بھی دکھلا دیا، ان کی شکل بھی دکھلا دی، یہ بھی بتلا دیا کہ یہ فیصل آباد میں رہتے ہیں۔ اور اگر جناب مولانا طاہر اشرفی صاحب
آپ یا آپ کا کوئی بھی ادارہ آئین پاکستان کی پاسداری کرنا چاہتا ہے تو آئے جناب، ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں ان دوروں کو گرفتار کریں اور ان کو قرار واقعی سزا دیں، پھر ہم آپ کو مانیں کیا واقعی آئین پاکستان کو مانتے ہیں اور صرف اس کی مانتے ہیں جو آئین پاکستان کو مانتا ہے۔ اور پھر پیارے بھائیوں، جیسا کہ آپ کو پتا ہے یہ حضرات جو ہیں انہوں نے صرف کتابیں رکھی نہیں ہوئی، یہ ان کتب کو پڑھ پڑھ کے یہ عوام کو سناتے ہیں، اور اس طرح سے پڑھ پڑھ کے سنانا ان کتب کو، جن کتب کی پاکستان میں جو ہے وہ پابندی ہے، رکھنے پہ پابندی ہے، وہ آئین پاکستان کے مطابق بہت بڑا جرم ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر ان جیسوں کو اجازت ہے ان کتب کو رکھنے کی اور ان کتابوں کو پڑھ پڑھ کے لوگوں کو سنانے کی، تو جن لوگوں کی بھی وہ کتابیں ہیں جنہوں نے وہ چھاپی ہیں ان کو اجازت کیوں نہیں ہے؟ ذرا سوچئے، کیونکہ یہ لوگ جو ہیں جس طرح کہ ہم نے بار بار دیکھا ہے، یہ تو کچھ دکھاتے ہیں باقی سب چھپاتے ہیں، اور یوں ملک کے اندر مذہبی منافرت پھیلاتے ہیں، اور مذہبی منافرت پھیلانا بھی آئین پاکستان کے مطابق اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ لوگ دوہرے جرم کا شکار ہو رہے ہیں، اور جس طرح کہ ہم نے گزارش کی ہے ان مجرموں کے بارے میں پاکستان کے متعلقہ اداروں کو ضرور بتلائیں تاکہ وہ ان کے گھر پہ چھاپے مار کر یہ جو انہوں نے غیر آئینی طور پر کتابیں رکھی ہوئی ہیں اپنے گھر میں، ان کتابوں کو ان سے چھین کر اور ان کو پھر وہاں تک پہنچائیں جہاں پہ ان کو پہنچنا چاہیے۔ اور پیارے بھائیوں، ہم آپ کو یہ بتلا دیں، ہمیں بھی پتہ ہے کہ آئین پاکستان کے جو ادارے ہیں انہوں نے کیا کرنا ہے۔ اور پیارے بھائیوں، اس موقع پر تو فارسی کا وہ محاورہ جو ہے وہ پورا بیٹھتا ہے بڑی ہی معذرت کے ساتھ کہ پاکستان تو اب وہ ملک بن چکا ہے جس میں پتھر جو ہیں وہ قید ہیں اور کتے جو ہیں وہ آزاد ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت ہی معذرت کے ساتھ وہ محاورہ ایسا ہے، لیکن بہرحال آپ کو مطلب سمجھانے کے لیے مجھے بیان کرنا پڑا۔ محترم ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم آج کی ویڈیو کو ختم کریں، ہم ایک بات کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں، اور وہ یہ، اور خاص طور پہ شمس الدین صاحب کہیں یہ ڈینگے نہ مارنا شروع کر دیجیے گا کہ ہم نے کوئی نعوذ باللہ معاذ اللہ آپ کی جناب عالمانہ جو ویڈیوز ہیں یا جو آپ ان کتابوں سے جو حوالے نکالتے ہیں ان سے ڈر کے یہ ویڈیو بنا دی ہے۔ نہ 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 نہ، جہاں تک آپ کی ان جو ہیں شوشوں کا تعلق ہے ان کا جواب تو الحمدللہ ہم منہ توڑ جواب دیتے ہیں، اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ وہ جواب کس طرح سے مختلف گروپوں میں بھی آپ کو شکست ملتی ہے، نہ صرف ہمارے ذریعہ سے بلکہ ہمارے مختلف دوستوں کے ذریعہ سے آپ کو ملتی ہے، اور آئندہ بھی شکست ملتی رہے گی۔ ہم تو صرف یہ بات کر رہے ہیں کہ جناب یہ کہاں کا انصاف ہے کہ آپ تو اپنی ان کتابوں کو گھر پہ بھی رکھیں، اور آپ کی طرح کے دوسرے جو مجاہدین ختم نبوت ہیں وہ بھی گھروں میں رکھیں۔ آپ ان کتابوں کو اپنی گاڑی میں بھی ادھر ادھر لے جاتے ہیں اپنے بیگ میں ڈال کے، جس طرح کے بار بار آپ خود اظہار کرتے ہیں مختلف مواقع پر، لیکن یہ کہاں کا انصاف ہے کہ جماعت احمدیہ کو جن کی اصل میں کتابیں ہیں ان کو یہ پابند کیا جائے کہ وہ ان کتابوں کو نہ گھر پہ رکھ سکتے ہیں، نہ وہ کسی کے سامنے ان کو نمائش کر سکتے ہیں، لیکن آپ جیسے لوگوں کو مذہبی منافرت پھیلانے کے لیے اجازت ہو کہ انہی کتابوں کو لے لے کے پھریں۔ ٹھیک ہے جی، یہ انصاف کے خلاف ہے، ہم صرف یہ بات کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، امید ہے آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی اور آپ ڈینگے مارنے سے احتراز کریں گے۔ اللہ کرے کہ وہ دن آئے کہ پاکستان میں ان کتابوں کو جس طرح یہ دوست جو ہیں ان کو سامنے رکھ کے دکھلانے کی اور ان کو بیان کرنے کی اجازت ہے، ہمیں بھی ہمارے جو پاکستانی احمدی ہیں ان کو بھی اجازت ہو کہ یہ کتابیں اسی طرح سامنے رکھ کے ویڈیوز بنائیں اور پھر ان کو بیان کریں۔ اس کے ساتھ ہی پیارے بھائیوں، خاکسار کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔